صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ. آپ سب کو بہت بہت جمعہ مبارک ہو. اور الحمدللہ ہم خیر و عافیت کے ساتھ اوسلو ناروے پہنچ چکے ہیں اور اللہ کی شان ہے, اللہ کی قدرت کا نظارہ ہے. ہر طرف برف ہی برف ہے. جب ہمارا جہاز لینڈ کر رہا تھا اس وقت بھی ہم سوچ رہے تھے کہ اتنی برف میں جہاز لینڈ کیسے ہوگا, اور آپ دیکھیں کہ یہ اونچی اونچی پہاڑیاں سی بنی ہوئی ہیں, رائٹ لیفٹ سب جگہ برف ہے اور تقریباً -20 ڈگری ٹیمپریچر ہے. ہم جب باہر نکلے تو اسلامی بھائی ایئرپورٹ سے ہی ہمارے لیے گرم کپڑے مزید لے کر آئے. مجھے ایک جو میں نے کوٹ پہنا تھا اس کے اوپر ایک اور جیکٹ بنا دیا ہے اور یہ گرم گلوز بھی دیے. تو تھوڑی دیر ہم باہر ضرور رہے ایئرپورٹ سے گاڑی آنے تک. تو سردی نے اپنا ایڈریس بتا دیا ہمیں, کیونکہ تھوڑی دیر میں پتہ چلا کہ کان وغیرہ اور ہاتھ وغیرہ بہت زیادہ ٹھنڈے ہو گئے. اور میرا ہمیں کچھ ریکارڈنگ کرنی تھی, وہ ہم نے ریکارڈنگ کی اور اب ہم آگے چل پڑے ہیں. ہمیں ماشاء اللہ لینے کے لیے اسلام بھائی آئے ہیں. سلام کر دیں. ہمارے ساتھ یورپ کے نگران ہمارے حاجی سید بطاری بھی ہیں. سید بھائی سلام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور بھی مزید اسلامی بھائی ہیں, سب سلام کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, اللہ آپ سب کو بھی خوش رکھے. آپ بھی جمعے کا دن ہے, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا ہمیں. آج یہاں دن گزرے گا انشاءاللہ, اور آج رات کو ورلڈ اسلامک مشن جو مسجد ہے وہاں پر انشاءاللہ 6 بجے عشاء کی جماعت ہے. یہاں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ تقریباً 3-3 بجے مغرب ہو جاتی ہے, تقریباً 9 بجے تک فجر کا وقت رہتا ہے. اور ناروے یہ وہی ملک ہے پیارے اسلام بھائیوں کی جہاں نارتھ پول ہے, جہاں پر ہم سنتے ہیں نا 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات. سردیوں میں وہاں دن نہیں آتا اور سارا رات جیسا ہی سما 6 مہینے رہتا ہے, اور پھر گرمیوں میں ایسا وقت ہوتا ہے کہ پھر رات ہی نہیں آتی ہے. میں خود ایک بار جب گرمیوں میں ناروے آیا تھا تو میں شاید پرانے ویورز کو یاد ہو, میں نے رات 1:30 بجے دکھایا تھا کہ روشنی ہو رہی ہے. تو یہاں ایسا ہی ماحول ہوتا ہے اور یہاں اللہ کی قدرت کے بہت سارے یونیک نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں جو نارملی دنیا میں آپ کہیں اور نہیں دیکھ سکتے, موسم کے لحاظ سے بھی. میرا بھی پچھلے 2-3 دن بڑے ٹف گزرے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ شدید برف باری ہوئی ہے اور پچھلے کئی ریکارڈ ٹوٹے ہیں. ابھی 20 ڈگری مائنس سے بتا رہے رات 24-25 ڈگری تک چلا جائے گا ٹیمپریچر. یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں تو گاڑی میں ہیٹر ہے, ایئرپورٹ میں تھے تو وہاں ہیٹر ہے اور گھروں میں ہیٹر ہے, ورنہ تو یہاں بندہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا. میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں سردیوں میں کہ جن کی جو زندگی ہے, جن کی جو حیات ہے, جو لائف لائن ہے, وہ ہیٹر سے اور گیس سے ان گرم چیزوں سے جڑی ہوئی ہے. خدا نہ خواستہ اگر ایک دن کے لیے بھی ان ملکوں میں جیسے ہمارے لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے, ایسی کوئی لوڈ شیڈنگ ہو جائے تو شاید کوئی بھی نہ بچے, کہ اس ٹھنڈ میں کیسے انسان زندہ رہ سکتا ہے. بہرحال بڑی پیاری دعا ہمیں روایتوں میں ملتی ہے کہ جب آپ شدید سردی دیکھیں تو آپ یہ دعا کریں کہ یا اللہ آج سخت سردی ہے اور ہمیں جہنم کی زمہریر سے محفوظ فرما. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم کی گرمی سے بھی بچائے اور جہنم کی سردی سے بھی بچائے. یقیناً سردی بھی انسان کو ہلاک کر سکتی ہے, تباہ کر دیتی ہے. تو اللہ کا جو عذاب ہے وہ جہنم میں سردی کا بھی ہے اور گرمی کا بھی ہے. بہرحال ہم بڑے ناتوان ہیں, ہم بڑے کمزور ہیں. ابھی -20 میں ہماری سمجھے کہ بس ہو جاتی ہے, تو جہنم کا عذاب کیسا ہوگا. اللہ ہمیں وہاں بھی محفوظ رکھے, یہاں بھی محفوظ رکھے. اور گزارش یہی ہے کہ دنیا بھر میں جہاں بھی آپ ہیں, ٹھنڈ کے دن ہیں, جن بیچاروں کے پاس سامان نہیں ہے ان تک ٹھنڈ کا سامان پہنچائیں. ہم نے FGRF کی طرف سے بھی اپیل کر دی ہے دنیا بھر کے عاشقان رسول سے کہ ہمیں ہمارے ہیلپ کرے. تو جہاں جہاں سردی کے سامان کی, بالخصوص وہ لوگ جو بے گھر ہیں اس وقت, سیریا میں, ترکیہ میں, فلسطین میں, کئی ملکوں میں ایسے لوگ ہیں بیچارے ان کے پاس گھر نہیں ہے. تو ذرا سوچیں کہ بغیر گھر کے وہ یہ ٹھنڈی راتیں کیسے گزارتے ہیں. بہرحال اللہ پاک ہمیں بھی زوال نعمت سے بچائیں. تو آج انشاءاللہ یہاں پر سنت و برا اجتماع ہے اور مبارک دن بھی ہے. رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جمعے کی برکتیں میں عطا فرمائے, ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے, ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. ساری دنیا میں لوگ ٹریول کرتے ہیں, اس کے نظاروں کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں. میں نے آلموسٹ ساری دنیا دیکھی ہے بس, لیکن سچی بات یہ ہے کہ پنجابی میں شاعر کہتے ہیں نا, دنیا دیا سفرا تو بندہ تھک بھی تے جاتا ہے, نالے اک بھی تے جاتا ہے, پر سفر مدینے کا ہر بار بڑا سونا. اللہ ہمیں بار بار مکے مدینے کا سفر نصیب فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شام انشاءاللہ جب اجتماع ہوگا تو ہم کوشش کریں گے کہ اپنے پیج پر اس کو لے جائیں. آپ دیکھیں گے سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ, اللہ کی قدرت کے نظارے. اور
کہ سورج نکلا ہوا ہے اور آسمان صاف ہے، اور پھر بھی دیکھیں دھوپ کتنی ہے. یہ دھوپ سے مراد یہ دھوپ نہیں ہے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ زبردست دھوپ پڑ رہی ہے، روشنی ضرور ہے مگر باہر -20 ڈگری، آپ کھڑے نہیں رہ سکتے. تھوڑی دیر پہ کھڑا رہا تو میں نے بتایا سردی کس کو کہتے ہیں. اور دیکھیں چاروں طرف اگر دھوپ ہوتی تو اتنی برف نہ ہوتی. اللہ غنی اللہ غنی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب درے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے، بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے. سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی. انشاءاللہ ہماری بھی حاضری ہوگی. کل نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ پڑھی، بڑی دل کو لگی. ویسے تو ہمارا سال تو اسلامی سال محرم میں ہوتا ہے، مگر ٹھیک ہے کیلنڈر کا ایئر بدلتا ہے. پوسٹ میں بڑے پیارے الفاظ تھے کہ جو رب سال بدلنے پر قادر ہے وہ ہمارا نصیب بدلنے پر بھی قادر ہے. جو نصیب کی تکلیفیں ہیں 2023 میں، جو غم ہم نے دیکھے ہیں 2023 میں، جس کو جو پرابلم آئی ہے، مایوس نہ ہو. میرا رب بڑا کریم، ہم اس کی رحمت سے مایوس نہیں. آج جمعہ کا دن ہے، ہم اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا ہماری بھی قسمت جگا دے، ہمارے بھی نصیب، ہمارے بھی بھاگ جگا دے، ہمارے غم دور کر دے. اور جو مکے مدینے کے لیے ترس رہے ہیں، حج کے لیے ترس رہے ہیں، رمضان مدینہ کے لیے ترس رہے ہیں، انہیں یہ سعادت نصیب فرما. اور جو جس پریشانی میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب کی مشکلیں آسان فرمائے. جہاں کہیں ہیں آج درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جو جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو میری بھی نیت ہے، آپ بھی نیت کر لیں اور انشاءاللہ درود پاک پڑھ لیں. کئی ملکوں میں تو میرا خیال ہے کہ اب جمعے کا وقت ختم ہو گیا ہوگا. پاکستان میں شاید 5:30 ابھی ہے، تھوڑا سا ٹائم. کئی علاقوں میں مغرب میں تھوڑی دیر ہو تو درود پاک پڑھ لیں. اور ویسے بھی جب غروب آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے کا وقت آتا ہے جمعے کے دن تو وہ خاص قبولیت کا وقت بھی رہتی ہے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.